بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live with me Raja Zia ul Haq. اور آج جی I'm very fortunate, I'm very blessed to have ماشاءاللہ brother Adnan Rashid with us all the way from the UK. عدنان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. عدنان بھائی for those of you who don't know, ماشاءاللہ ایک بڑے ریناؤنڈ ہسٹورین بھی ہیں, آتھر بھی ہیں, ڈبیٹر بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سارے کرسچن اکیڈیمکس کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بڑی ایپک قسم کی ڈبیٹس بھی کر چکے ہیں جو ان کے یوٹیوب چینل پہ اور دیگر چینلز پہ آپ کو مل جائیں گی. ماشاءاللہ ایک بہت ہی سالڈ بندے ہیں اپنی فیلڈ کے. تو میں نے سوچا کیونکہ آج کل یہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو میں نے کہیں سے پکڑ لیا ان کو, میں نے کہا کہ جی آج شو پہ لے کے آتے ہیں کیونکہ آج کا ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے, بلکہ آئی وڈ سے کہ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان آل آف اسلام. یعنی پورے اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے وہ ہے یہ ٹاپک توحید کا, کیونکہ ہمارا دین شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے کہ there is no one worthy of worship except اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ہماری یعنی جو ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی اپنی عبادت کے لیے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, ہر قوم پر ہم نے ایک نبی بھیجا جو کیا کہتا تھا اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور سارے جو فالس گاڈز ہیں ان کو چھوڑ دو. تو ہمارا دین جو ہے وہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, پہلے نفی کرتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, یعنی یہ عبادت کے لائق نہیں ہے, اور جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ٹاپک کیوں چنا, اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ بات پتا ہو. ایک بڑے ریناؤنڈ اسلامک پریچر ہیں, ہم نے پوسٹر میں ذکر کیا تھا کہ جی ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. وہ ہیں جی ڈاکٹر یاسر قاضی صاحب, جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں. ان سے ریسنٹلی تقریباً 1 مہینہ پہلے یا مے بی 3.5 weeks ago رفلی آئی وڈ سے, انہوں نے ایک ٹاک میں ایک ایسی بات کی جو کہ میرے خیال ہے کافی لوگ اس سے بہت الارم ہوئے. اور وہ یہ بات تھی کہ جہاں پہ انہوں نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا کہ جو سینٹ انووکیشن ہے, یعنی کہ وہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو پکارنا, ان سے مدد مانگنا, ان کو کال اپون کرنا, یہ ایکٹ جو ہے ان اینڈ آف اٹ سیلف حرام تو ہے لیکن شرک نہیں ہے. Now the reason why we are talking about this today is because اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں کہ ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈاؤن پلے کریں گے تو آپ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یعنی وہ گناہ جو کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں 2 دفعہ یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. سو ہم سب کا جو ریڈار ہے نا شرک کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے. جب بھی ہمیں ہلکی سی بھی ہنٹ آئے نا کہ کسی چیز میں شرک ہے, کیونکہ یاد رکھیں جو بندہ شرک کی حالت میں مرے گا اس پہ جنت حرام ہے. لیٹ می جسٹ ریپیٹ دیٹ, جو بندہ حالت شرک میں مر رہا ہے اس پہ جنت پرماننٹلی حرام کر دی گئی ہے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا, چاہے وہ جتنے نیک کام کرنے والا ہو, اپنی طرف سے صدقہ خیرات کرنے والا ہو, لیکن اگر وہ شرک میں مرا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ایک ٹوٹل امت کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ جی فلاں فلاں ایکٹ جو ہے وہ شرک نہیں ہے, تو پہلی بات ہے یا تو آپ کے پاس ایویڈنس ہو تو ہم مان لیتے ہیں. اگر ایویڈنس نہیں ہے اور آپ اجماع امت کے بھی خلاف جا رہے ہیں دین ظاہر سی بات ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے, جہاں پہ وہ لوگ جو کہ شرک کے اندر انوالو تھے ان کو شاید یہ فیل ہوگا کہ بھئی ہم لوگ اگر کر بھی لیں تو اتنی بڑی کیا بات ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دیٹ. تو اس لیے آج عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم لوگ بات کریں گے. عدنان بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ دا فلسفی آف شرک, سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے. غیر اللہ سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے, اینی ون ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ. کسی کے پاس بھی, کسی جانور کے پاس جائے, کسی انسان کے پاس جائے, سورج چاند کے پاس جائے, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جانا, چاہے وہ کوئی بہت نیک بندہ ہو, ٹھیک ہے. آخر اس کی ضرورت کیوں پیش کسی کو آ رہی ہے؟ یہ سوال پہلے ذرا اس کی فلسفی پہ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے. توحید کا مطلب اسلام میں ہے کہ اللہ ایک ہیں, اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں, صحیح, اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی. عبادت کی کئی اقسام ہیں اسلام میں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں. عبادت کے جو طریقے ہیں, عبادت کے جو ایکٹس ہیں, جو اعمال ہیں, وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ اعمال, وہ طریقے ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو پھر ہم غیر اللہ کی عبادت کریں گے. صحیح.
تو یہ کلیئر ہو گیا جس طرح آپ نے آیت پڑھی قرآن کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی میری عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ کی جب عبادت کرنی ہے تو اللہ نے یہ بھی بتا دی عبادت کس طرح کرنی ہے. کچھ چیزیں اللہ نے خاص کر لی عبادت کے لیے، تو وہ چیزیں ہم سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں کر سکتے. تو یہ ہوگی توحید، اللہ کو ایک ٹھہرانا، اللہ کی ایکتا میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اب توحید کی بھی ایک اقسام ہیں جو ہمارے علماء نے، پرانے علماء نے، ہمارے قدماء نے وہ بیان کی ہیں. توحید کی کیا اقسام ہیں؟ مثال کے طور پہ انہوں نے کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ توحید سب سے پہلے جو ہے وہ الوہیہ. صحیح. توحید الالوہیہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے. پھر توحید الربوبیہ کہ اللہ خالق السماوات والارض ہے، اللہ ہی بنانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اور اس سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی نے بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے بنانے والے اللہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ توحید ربوبیہ ہو گیا. اس کے بعد توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات میں یہ ہے کہ اللہ کے کچھ نام ہیں جن سے ان کو پکارا جائے. صحیح. اور ان ناموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جو اللہ کے خصائص ہیں، جو اللہ کی کوالٹیز ہیں. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المہیمن اللہ کا ایک مبارک نام ہے. اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے القہار، یعنی یہ بھی القہار جو اللہ کا ایک نام ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ غضب رکھنے والی ذات بھی ہیں، وہ قہر بھی نازل کرتے ہیں مجرموں پہ. تو یہ ساری کوالٹیز ان ناموں کا مقصد یہ ہے، ان اسماء کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، اور پہچان کر ان ناموں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پکارا جائے بجائے اس کے کسی اور کو پکارا جائے. تو یہ توحید کی فلسفی ہے. اور اس کے برعکس جو بھی چیز ہے وہ شرک ہے. وہ کیا میجر شرک ہے؟ میجر سے مراد جو ہے ایسا شرک ہے کہ جو آپ کو اسلام سے خارج کر دے یا اسلام سے خارج نہ کرے. یہ ایک اور مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء نے بڑی گفتگو کی ہے، بڑی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھی ہیں کہ بھئی شرک کیا تمام شرک ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے یا غیر مسلم ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسی بھی اقسام ہے جو کرنے کے باوجود انسان مسلمان رہتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء نے بڑی بڑی لمبی کتابیں لکھی ہیں. تو شرک میں سمری پیش کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ شرک توحید کی ضد ہے. بس جو توحید ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں، اگر وہ کسی اور کو دیے جائیں تو وہ شرک ہے. اچھا، یہاں پہ میں انشاءاللہ کچھ سلائیڈز بھی لے کے آتا ہوں، یعنی اس اعتبار سے کہ جو چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے. یعنی کسی سے دعا مانگنا یہ ایک ایکٹ آف ورشپ ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ہر ایکٹ آف ورشپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہے، یعنی کسی کی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اچھا، آگے میں یہیں پہ میں نے کچھ سلائیڈ یہاں پہ شیئر کی ہیں. ایک اور سلائیڈ ہے یہاں پہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر سورہ نمبر 35 آیہ نمبر 14 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اگر تم ان کو بلاتے، یعنی ان کو پکارتے، یعنی ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، مطلب اور اگر وہ سن بھی سکتے تو وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. فرسٹ تھنگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ابیلٹی نہیں دی کہ وہ آپ کی باتیں سن سکیں. دوسرا، چلو لیٹس سے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ وہ سن بھی سکتے تو وہ پوری نہیں کر سکتے. ان کے پاس وہ قدرت ہی نہیں ہے کہ جو تم ان سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں دیں. اب ایک انسان ہے، وہ کسی فوت شدہ انسان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دے، مجھے رزق میں اضافہ دے دے، مجھے ہدایت دے دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ حق صرف اللہ کی ذات کا تھا، اور ایک انسان نے ان ساری چیزوں کو ایٹریبیوٹ کر کے کسی اور انسان تک یا کسی اور آئیڈل تک پہنچا دیا. حتیٰ کہ ایک اور آیت جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر آتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ جب میرے بندے آپ سے میرا ذکر کرتے ہیں یا میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتے ہیں. تو اب یہ جو سوال تھا کہ بھئی اللہ کے علاوہ تمہیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتے ہیں، تو انہیں کہا کرو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بھی بات مانیا کرے، میرے پر ایمان لیا کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے.
تو جب اللہ تعالیٰ یا تو نا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ڈیفیشنٹ ہو, اللہ کے پاس نعوذ باللہ ابیلٹی نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے میں السمیع البصیر ہوں, میں تمہاری سنتا بھی ہوں, تمہیں دیکھتا بھی ہوں. 50 لاکھ چھوڑ کے 50 کروڑ چھوڑ کے 50 ارب لوگ بھی ایک ساتھ اللہ کو پکاریں, انس اور جن مل کے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ڈائریکٹلی سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پوری بھی کر رہا ہے, تو پھر حاجت کیوں؟ اور آخری چیز جو اس میں ایڈ کروں گا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی یہ وہ بات ہے جو کہ یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں کہے گی کہ یہود و نصارہ نے اپنے پریسٹ کو, اپنے ریبائز کو اللہ کے ساتھ یعنی لارڈ بنا دیا, اللہ کے ساتھ ایک خدائی کا سٹیٹس دے دیا. تو حدیث ارباب من دون اللہ, بالکل تو یعنی عدی بن حاتم الطائی جو ہیں رضی اللہ عنہ, وہ پہلے مطلب کرسچن تھے. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں ان کو خدا بنایا. یعنی یہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو خدا سمجھا, کیونکہ ایک کلیم یہ تھا کلیمنٹ کی طرف سے کہ شرک تب ہوگا جب آپ کسی سے جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کو آپ خدا سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ کلیم تھا. کلیم یہ تھا کہ اگر جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کو آپ خدا سمجھیں گے تو شرک ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ جس سے دعا مانگیں گے, ان کے دعوے کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے حال ہی میں کہ یہ شرک نہیں ہوگا رائٹ جب تک کہ ہم مانگنے والے کو خدا نہ سمجھیں. خدا یہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں, مانگنے والا جس سے مانگ رہا ہے اس کو خدا نہ سمجھے تب تک یہ شرک نہیں ہوگا. آپ اس کا رد کر رہے ہیں. جی میں اس کا رد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کلیم آپ نے اچھا کہ اس کو مزید ایکسپلین کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے پریسٹس کو, اپنے ریبائز کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, یعنی شرک کیا انہوں نے. جی رب مان لیا, اپنا رب مان لیا من دون اللہ. اچھا اب جو ہے نا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کرسچن تھا, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, ہم نے تو نہیں سمجھا کہ ہمارا پریسٹ جو ہے وہ خدا ہے. تو آپ نے فرمایا جب انہوں نے کسی چیز کو حرام کیا جو کہ اللہ نے حلال کی تھی, تم نے ان کی بات مانی؟ انہوں نے کہا مانی. اور اسی کا وائس ورسا بھی جب ہوا تم نے مانا؟ انہوں نے کہا ہم نے مانا. تو نے کہا اس لیے تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا. اسٹریٹ ہوئے. تو اب یہ نہیں کہا کہ نہیں چونکہ تمہاری نیت نہیں تھی تو اس لیے تم اس سے ایگزیمپٹ ہو, ایسا نہیں فرمایا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کلیئر کٹ شرک ہوتے ہیں, انٹینشن اور نو انٹینشن. مطلب مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے, یہ میں ایک تھوڑی سی آف ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک بندہ کسی کو چھرا مار کے قتل کر دیتا ہے. اب انٹینشن جو بھی ہو سزا ملے گی سر آپ کو. بالکل قتل تو کر دیا آپ نے. آپ کسی کو ریپ کر دیتے ہیں, اب آپ کہیں جی سوری وہ مجھے پتا نہیں تھا یا فلانا, بھائی آپ نے کر دیا, آپ پہ حد لگے گی سر. اب آپ انٹینشن جو مرضی سمجھاتے رہے. تو اسی طرح سے عمر بن الخطاب جو ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری ججمنٹ ایکشنز کے اوپر ہوتی ہے, انٹینشنز اللہ بہتر جانتا ہے. سو دی پوائنٹ ہیئر از کہ یعنی ایک تو یہ بات کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنے کی نیڈ ہی نہیں ہے, پہلی بات. اور دوسری چیز جو یہاں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوز اینڈ کرسچنز جو تھے وہ یعنی اپنے پریسٹس کو, اپنے ریبائز کو, اپنے علماء کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. اور جب پوچھا گیا صحابہ سے تو انہوں نے کہا تو ہم نے تو نہیں ایسا کیا کبھی, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ تم نے جو حق اللہ کا تھا وہ ان کو دے دیا تو یہ بھی شرک تھا. تو اب اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا کوئی اور ایسی مثالیں یا ایگزامپلس ہیں جہاں پہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی قوم ہو یا کوئی لوگ ہوں جنہوں نے کسی کو اللہ نہ سمجھا ہو لیکن پھر بھی شرک ہوا ان سے؟ دیکھیں بہت ساری آیات ہیں قرآن میں شرک کی تذلیل میں یا شرک کے رد میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں, بلکہ میرے خیال میں تو قرآن کا جو میری ایک طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے, قرآن کا موضوع ایک بہت بڑا موضوع جو قرآن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, جو قرآن اللہ نے نازل کیا وہ شرک کو رد کرنے کے لیے اور توحید کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں, اللہ کو مانیں اور اللہ کی عبادت کریں. مقصد تو یہی تھا نا قرآن کا. میں چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں, وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن ہے, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اس کی شرح میں کہ 1/3 قرآن سے مطلب یہ کہ یعنی سورۃ الاخلاص از آل اباؤٹ توحید. سورہ اخلاص پوری توحید ہے, تو قرآن کا 1/3 حصہ جو ہے وہ پیور توحید کے اوپر بات ہے. تو کسی کو اگر توحید ہی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ کو سمجھ کیا ہے قرآن؟ بالکل ختم ہوگی بات نا. اگر آپ توحید کو ہی چھوڑ دیا آپ نے اور اسی پہ کمپرومائز کر لیا. اب مثال کے طور پہ ہم اتنا امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے ہیں, اتنا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ قتل جو ہے وہ گناہ ہے یا کوئی اور ایک ایسی چیز ہے جو معیوب سمجھی جاتی ہے کسی معاشرے میں, آپ اس کے نزدیک جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دیندار شخص کا کسی غیر مناسب حالت میں ہونا یا غیر مناسب جگہ پہ ہونا اس کو زیب نہیں دیتا, آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے تاکہ لوگ آپ کے کیریکٹر پہ شک نہ کریں. یہی بات ہے نا. تو یہ جب شرک کا معاملہ آتا ہے
اور توحید کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اتنے نرم کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ہم ایسی حرکتیں کیوں کرنے لگ پڑتے ہیں جن سے شرک کی جھلک جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، جن سے شرک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ شرک کے بہت قریب ہے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ شرک نہ ہو، ممکن ہے، یہ ان ممکن ہے کہ وہ شرک نہ ہو. اگر وہ شرک دکھتا ہے تو آپ کو تو دور بھاگنا چاہیے، میلوں دور بھاگنا چاہیے. کیوں؟ آپ ان سے سب سے بڑا گناہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک سے بڑا گناہ قرآن میں اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا نا کہ اللہ شاید اور گناہ معاف کر دیں، شرک معاف نہیں کیا جائے گا. جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائے گا ابد کے لیے. تو اب قرآن کی دوسری آیات آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی مثال دی ہو کہ جہاں پہ لوگوں کو ریفرنس بنا کے کہا گیا ہو کہ ان کو تم نے خدا بنا لیا ہے، ان کو تم نے خدا بنا لیا ہے، وہ انسان ہیں، لوگ ہیں، اور تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے. اب ہم حضرت عدی بن حاتم کے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں، اور اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے یہ سوال پوچھ کے ہمارے لیے کلیئرٹی جو وہ مہیا کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ وہ شرک کس طرح کر رہے ہیں. وہ اس لیے شرک نہیں کر رہے کہ وہ ان کو خدا کہہ رہے ہیں، وہ شرک کس طرح کر رہے ہیں کہ ان کا حلال کیا ہوا اس کو حلال مان رہے ہیں، ان کا حرام کیا ہوا اس کو حرام مان رہے ہیں. اسی طرح حضرت مریم کا ذکر ہے اللہ اکبر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 116 میں، 117 116 اور 117 میں، جہاں پر قیامت کے دن مکالمہ ہوگا اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ، اے مسیح، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کی اور آپ کی والدہ کو الہ بنا لیا جائے من دون اللہ، یعنی آپ کو اور آپ کی والدہ کو خدا بنا لیا جائے اللہ کے علاوہ اور اللہ کے بجائے، اللہ کے بجائے آپ کو خدا بنا لی جائے، دونوں کو. اب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ مسیحی جو ہیں کرسچنز ان کو مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، بھائی ان کو ڈائریکٹلی خدا مانتے ہیں. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. قرآن نے اس کے بارے میں سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے. صحیح. آیت نمبر 70 سے آگے اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں سورہ مائدہ کی تو وہاں پر یہ ذکر ملتا ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ذکر آ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ ڈائریکٹلی خدا کہہ کے خدا مانتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کو تو کوئی مسیحی جو ہے وہ خدا نہیں کہتا. بالکل ٹیکنیکلی یہ بات صحیح ہے، کیونکہ مدر آف گاڈ کہتے ہیں، گاڈ تو نہیں کہتے، گاڈ نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے. گاڈ نہ مانتے ہیں نہ کہتے ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں. صحیح. حتیٰ کہ کیتھولکس جو ہیں ان میں ایسے بھی فرقے ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف زیادہ دعائیں کرتے ہیں حضرت عیسیٰ سے، یعنی وہ حضرت مریم کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دعا کر کے. تو اسی عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عبادت کہہ رہے ہیں، اور اسی عمل کی وجہ سے وہ مسیحیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مریم کو خدا بنا لیا ہے علیہ السلام. مریم علیہ السلام کو تم نے خدا کس طرح بنایا ہے؟ کیونکہ تم ان کی طرف دعائیں کر رہے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ کلیئر کر دیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے. دعا اگر عین عبادت ہے تو دعا ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یا کسی کی طرف نہیں کر سکتے، جس کو ہم انووکیشن کہتے ہیں نا، انووکیشن آف دا سینٹس، یعنی اولیاء اللہ کی طرف جو ہے وہ دعا کرنا یا ان سے مانگنا، یہ دعا ہے. اس کو آپ حقیقی معنوں میں عملی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ دعا ہے. آپ اگر کسی اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں اے فلان ابن فلان، انسان ہی ہے نا، وہ فوت ہو چکے ہیں، انسان ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. آپ ان کے پاس یا ان کی قبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں آپ مجھے بچہ دیں، آپ مجھے اچھا کاروبار دیں، یا میری بیماری کو دور کریں، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ. تو مسیح کیا غلط کر رہے ہیں جب وہ حضرت مریم کے پاس، حضرت مریم ان اولیاء اللہ کے بارے میں تو صرف اللہ جانتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس اللہ کے ہاں کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی گارنٹی تو نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے. اب یہ اہل کتاب بھی شرک کر رہے ہیں نا، یعنی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ضیاء بھائی، میں آپ کو ایک اور مثال ہے حضرت عیسیٰ کی زبان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہم پیغمبر رسول مانتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہیں، وہ بنو اسرائیل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بنو اسرائیل کون لوگ ہیں؟ بنو اسرائیل جو ہیں وہ صرف
جو یہود ہیں، جن کو ہم یہود کی حیثیت سے جانتے ہیں آج کے دور میں، بنو اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ کس اللہ کو مانتے ہیں؟ ابراہیم، موسیٰ اور داؤد، ان کے خدا اللہ کو مانتے ہیں ہم۔ یعنی وہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں، الوہیم کہہ لیں آپ یا یہوہ کہہ لیں، جو بھی ان کے الفاظ ہیں، جیسے بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم داؤد، موسیٰ اور ابراہیم کے خدا کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو تو وہ نہیں مانتے نا پیغمبر، ٹھیک ہو گیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ شرک مت کرو، سوچنے کی بات ہے نا، شرک مت کرو۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ کس طرح شرک کر رہے ہیں؟ اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو بتایا کہ یہ حلال کو حلال مان لیتے ہیں، جو حلال کیا ہوتا ہے ان کے ربانیین نے، ان کو حلال مان لیتے ہیں، اور جس کو وہ حرام کرتے ہیں حرام مان لیتے ہیں۔ اسی طرح مسیحی، جب جو مسیحی، سب مسیحی، میں ہر مسیحی کی بات نہیں کر رہا، جو مسیحی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف دعا کرتے ہیں، اب مریم علیہ السلام کا رتبہ اللہ کے ہاں جو ہے بہت بڑا ہے، بے شک قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، بے شک دی ہے، قرآن نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم کا دفاع کیا ہے، بے شک، ٹھیک ہو گیا؟ دوسرے اولیاء اللہ جو ہیں وہ حضرت مریم سے تو بہت چھوٹے ہیں نا رتبے میں، اس کا کوئی اعتماد اس کا کوئی انکار کرے گا؟ اس بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی مسلمان، جن کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، اللہ نے خود کہہ دیا، اس کے بعد کیا رہے گی؟ بات ختم ہوگی۔ حضرت مریم اسلام میں جو سب سے عظیم عورتیں ہیں، 4 خواتین میں سے حضرت مریم ایک ہے، حضرت مریم ان میں سے ایک ہے نا، جو جنت کی سردار خواتین ہیں، تو ثابت ہو گیا۔ لیکن ان کی طرف بھی آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بات بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی مسیح ان کو خدا نہیں مانتا، وہ ان کو خدا کس طرح بناتے ہیں؟ ان کی طرف دعا کر کے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عدنان بھائی۔ اصل میں میں اسی اب سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں خدا کو یا الہ کو ہم ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں، مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جی تم نے یعنی کیا تم نے اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے قیامت کے دن کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیں؟ تو اب خدا کی تعریف کیا کی جا رہی ہے کہ اگر یعنی خدا کو خدا ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ نظام چلا رہا ہے، یعنی جو نا ربوبیت کی بات کریں، توحید ربوبیہ ہو رہی ہے، اچھا تو یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نظام چلا رہا ہے تو اس طرح ہم رب مان رہے ہوں گے، کسی کو خدا مان رہے ہوں گے، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، ہم اس کے آگے دعا کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یا یہ وجہ ہوگی، یا پھر یہ ہوگی کہ آپ کسی یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کو دے رہے ہیں، یا پھر انسان والی صفات اللہ کو دے رہے ہیں، تو یہ پھر شرک ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بائبل میں ہے کہ جی گاڈ ریسٹڈ آن دا 7th ڈے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ ریسٹ تمہارا مسئلہ ہوگا، اللہ کو ریسٹ کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ایٹریبیوٹس لیں اور بندوں کو تھوپ دیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ جس طرح اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، کوئی اور انسان بھی الرحمن الرحیم ہے، یا اللہ السمیع البصیر ہے، یا اللہ الحی القیوم ہے، آپ کہیں نہیں کوئی اور بھی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں الحی لا یموت، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا، اول و آخر اللہ ہے، اللہ کو موت نہیں آتی۔ اب آپ کو یہ کہہ دیں، آپ کا عقیدہ بن جائے کہ کوئی اور جو ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ ہے اور وہ مر نہیں سکتا اور وہ ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے، ظاہری بات ہے پھر آپ اس کو خدا باقاعدہ طور پر کہیں یا نہ کہیں آپ نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ دس از دا ایکچوئل جو پوائنٹ ہے جس پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دل میں کہیں کہ میں اس کو خدا سمجھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا اس کو آپ خدا مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ آپ منہ سے اقرار نہ کریں، آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں آپ خدا مان رہے ہیں ان کو، آپ کی حرکتیں شو کر رہی ہیں نا، آپ کسی کے آگے سجدے کر رہے ہیں، آپ کسی سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کسی کے آگے اپنی حاجتیں مصیبتیں رکھ رہے ہیں، کسی سے امید رکھی ہوئی ہے، امید لگا کے بیٹھے، وہ چیزیں جو اس کے اختیار سے باہر ہے۔ مطلب میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جو نا عدنان بھائی مجھے پانی پکڑا دیں، یہ تو آپ کے پاس قدرت بھی ہے، آپ میرے سامنے زندہ ہے، موجود ہے، لیکن کسی ایسے سے مانگنا جو کہ ویسے ہی فوت ہو چکا ہے، جو جس کا معاملہ ویسے ہی عالم برزخ میں چل رہا ہے، اس سے مانگنا وہ چیز جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یہ وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ کافی لوگ جو ہے غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ استعانت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عربی زبان میں بلاغت کا نقطہ ہے کہ
ایا کا جو لفظ ہے اللہ نے نستعین سے پہلے رکھا. بالکل یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کہتے ہیں نستعین ایا کا, یہ ہو سکتا تھا. اس صورت میں ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے اور ایکس وائی زیڈ سے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن جس صورت میں قرآن میں آیا یہ, اس کا مطلب صرف یہی بنتا ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور استعانت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پانی کا گلاس مجھے پکڑا دیں, مجھے گھر چھوڑائیں یا مجھے آپ کھانا کھلا دیں, وہ بات نہیں ہو رہی. استعانت کا مطلب ہے وہ قدرت جو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ اکبر. وہ قدرت جو صرف اللہ ہی رکھتے ہیں, بچہ دینا, اولاد دینا, بارش بھیجنا, کاروبار کی بہتری, حالات کی بہتری, صحت کی بہتری, یہ صرف اللہ کی قدرت ہے. بے شک یہ کوئی انسان, ہاں اللہ کسی کو سبب بنا دے, کوئی ڈاکٹر آپ کو دوائی دے دے, وہ قدرت اس کی نہیں ہے. ہو سکتا ہے دوا اثر ہی نہ کرے, صحیح ہو سکتا ہے آپ کا کینسر ٹھیک نہ ہو, آپ کیمو کروائی جائیں, کینسر ٹھیک نہ ہو. آپ جب دعا کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, تو وہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف شفا آتی ہے. تو وہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے. وہ قدرت کسی اور سے مانگنا یا کسی اور کی طرف اس کی نسبت کرنا, اس کو کہتے ہیں استعانت. اور استعانت اسلام میں صرف اللہ ہی کے لیے ہے. صرف اللہ ہی سے وہ مدد آپ مانگ سکتے ہیں جو صرف اللہ ہی کی قدرت میں ہے. وہ اگر مدد آپ کسی اور سے مانگیں گے تو وہ شرک ہے. اس کو ہم کہیں گے دعا, کیونکہ آپ دعا کر رہے ہیں. آپ حضرت مریم کی طرف اگر ایک نسبت کر کے آپ کہتے ہیں اے مریم علیہ السلام, اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ, کہ آپ مجھے یہ عطا فرمائیں, آپ میرے لیے یہ کر دیں, آپ میرے لیے وہ کر دیں, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں شرک کہہ رہے ہیں. اس عمل کو, کیونکہ لوگ مریم کی طرف, حضرت مریم کی طرف جو ہے وہ توجہ کر کے ان سے مانگتے ہیں, کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ مسیحی جو ہیں وہ کسی بھی طبقے کے ہوں, کسی بھی فرقے کے ہوں, پروٹسٹنٹس ہوں یا کیتھولکس ہوں یا آرتھوڈاکس ہوں, دنیا میں کہیں بھی ہوں, یا یونیٹیرینز ہوں, کسی بھی طبقے کے ہوں, وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے. کس طرح؟ دعا کر کے. تو اسی لیے یہاں سے ثابت ہو گیا کہ کسی بھی انسان کی طرف توجہ کر کے اس سے وہ مانگنا جو صرف اللہ ہی کی قدرت میں ہے, یہ شرک ہے. سبحان اللہ, یہ قرآن کی روح سے شرک ہے. بے شک. اور دیکھیں ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا کریکولم بنایا نا, اس کے اندر سورہ فاتحہ کو ڈال دیا. سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے, اور ام الکتاب کی بھی جو یعنی پورے قرآن کی سمری سورہ فاتحہ ہے, اور پورے قرآن اور سورہ فاتحہ کی سمری جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یعنی ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, نعبدو ایاک نہیں ہے, ایاک نعبدو, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ یعنی عربی زبان میں جملہ فعلیہ عام ہوتا ہے نا, تو جب جملہ اسمیہ آ گیا, اب اس میں چونکہ پہلے ایاک آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں, یعنی تیرے علاوہ کسی سے ہم نہ عبادت کرتے ہیں کسی کی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یعنی میری ہر قسم کی عبادت, جینا مرنا سب اللہ کے لیے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو توحید والا معاملہ ہے نا اس کو بالکل کلیئر رکھے, کیونکہ ہم میں سے نہ میں چاہتا ہوں, نہ آپ چاہتے ہیں, نہ ہم کسی اور مسلمان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے ہمیشہ کے لیے. دیکھیے غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے, شرک سے بچائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ میں چاہوں تو کوئی گناہ معاف کر دوں لیکن شرک میں معاف نہیں کروں گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کریکولم بھی یہی ہے, ہم یہ بار بار پڑھتے بھی ہیں, اور کیا عجیب بات ہے کہ ہم یہ آیت پڑھتے ہوں اور پھر بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں بھی شریک کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ امت شرک بھی کرے گی, میری امت شرک میں مبتلا ہوگی. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ بتوں کی پوجا کرے گی, ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی انسان کو خدا کہے گی منہ سے, یعنی بول کے خدا کہے گی کہ تم ہمارے رب ہو, تم ہمارے خدا ہو, جس طرح مسیحی حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں, یا جس طرح مشرک جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری امت یہ کرے گی, لیکن شرک کرے گی. اب وہ کون سا شرک کرے گی؟ اسی قسم کا شرک ہوگا نا, جو کھلا شرک نہیں ہوگا, ڈھکا چھپا شرک ہوگا, لیکن ہوگا شرک, ہوگا وہ شرک. کس طرح شرک ہوگا؟ کیونکہ آپ اللہ کی جو کوالٹیز ہیں, جو اللہ کے خصائص ہیں, وہ آپ اور لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ کے حقوق کسی اور کو دے رہے ہیں. جو آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے وہ آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. آپ اس کو اللہ نہیں کہہ رہے, آپ خدا بھی نہیں کہہ رہے, آپ اپنا معبود بھی نہیں کہہ رہے, لیکن اس کے باوجود اب اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اپنے آخری ایام میں ممبر پر بیٹھ کے یہ فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ کی لعنت ہو
یہود و نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ مساجد بنا لی. اپنے یہ الفاظ جو ہے نا یہ بہت اہم الفاظ ہیں, اسلام کی تاریخ میں بہت اہم الفاظ ہیں. کیوں؟ ان سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ ان کو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں نا تو ان کو ہم نے غور سے سننا ہے, غور سے پڑھنا ہے اور ان پہ غور کرنا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی؟ کہ پہلے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت پڑ گئی ان لوگوں پہ. کیوں؟ کن لوگوں پہ؟ جنہوں نے یہ کام کیا. کون سا کام کیا؟ اپنے انبیاء کی قبروں پہ مساجد بنا لی. مسجد کیا ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ. سجدے کی جگہ. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے انبیاء کی قبروں پہ عبادت گاہ بنانے سے آپ کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ گئی, کچھ لوگوں پہ پڑ گئی, جن لوگوں پہ پڑی ان پہ پڑ گئی, تو پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں اولیاء اللہ, ان کا کیا رتبہ ہے انبیاء کے سامنے؟ اگر آپ نبی کی قبر پہ مسجد نہیں بنا سکتے, اب کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ مسجد النبوی جو ہے وہ بھی تو وہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے یا جو قبر مبارک ہے وہ وہیں پہ ہے. تو اس کا ہم یہ ان کو بتائیں گے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ دفن کیا گیا اس وقت تو مسجد کا حصہ نہیں تھی. وہ حجرہ جو ہے وہ کمرہ جو حضرت عائشہ کا کمرہ تھا وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی, گھر میں ہوئی, اور وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا. وہ مسجد کا حصہ اس وقت نہیں, وہ خطہ مسجد کا حصہ نہیں تھا. اس کے بعد جب ایکسپینشن کی گئی, جب مسجد کی توسیع کی گئی تو وہ اس کے اندر آ گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرما دیا تھا کہ آپ جو ہے یہ انبیاء کی قبروں کے اوپر مساجد نہیں بنا سکتے. اور آج بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. وہ احاطہ جو ہے جہاں پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, وہ مسجد سے باہر ہے. مسجد کا حصہ اس کے ارد گرد ہے, کیونکہ توسیع کی گئی. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو وہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا. صحیح بات ہے. اور آبادی بڑھتی گئی, توسیع کی ضرورت پڑتی گئی. بلکہ میں جب لاسٹ ٹائم مدینہ گیا تھا, پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے, تو وہاں پہ ایک مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے جو مجھے ایکچولی بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا وہ کتنا سا تھا, اور یقین کریں وہ بہت چھوٹا تھا. یعنی اس کا سائز اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو مدینہ بہت پھیل گیا نا, مطلب کہاں تک وہ پہنچ گیا اور کہاں تک. اور مسجد, ایکچوئل مسجد کتنی چھوٹی سی تھی, بہت چھوٹی سی مسجد تھی. تو اس کے بعد یہ جب آگے جا کے ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بڑی, لوگوں نے آنا شروع کیا, تو وہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کا حصہ جو ہے اس کو وسیع کیا جائے تاکہ لوگ اکوموڈیٹ ہوں, ورنہ پھر لوگ سڑکوں پہ چڑھے ہوتے اور وہاں پہ نمازیں پڑھے ہوتے. تو وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کیا گیا, یہ نہیں کیا گیا کہ یعنی ان کی قبر کو باقاعدہ طور پر, یعنی وہاں پہ کچھ نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی, وہاں پہ مسجد اس کے اوپر بنا دی. یہ نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا. مسجد پہلے سے موجود تھی, اس کو سمپلی ایکسپینڈ کیا. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کہ قبر پہلے تھی اور اس کے اوپر مسجد بنا دیا آپ نے. یہ مسئلہ کہ وہاں مسجد نہیں تھی, وہاں پہ صرف قبر تھی, اور آپ نے اس کے اوپر لا کے ادھر, اور لوگوں نے اس چیز کو عبادت کی جگہ بنا دیا. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور احادیث میں اور کلیئرٹی کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا, اے اللہ میری قبر کو سیلیبریشن کی جگہ مت بنائیں. اے اللہ میری قبر کو ایسی جگہ مت بنانا جہاں پر لوگ آ کے عیدیں منائیں. یعنی یہی ہے نا الفاظ حدیث کے. آج کل بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے, جی بالکل, وہاں پہ ناچ گانا بھی ہوتا ہے, بلکہ ڈرگز چلتے ہیں, اور کیا کچھ ناچ گانا نہیں ہوتا, لوگ دھمال ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور انسان, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ جو اپنی فطرت جس کی ثابت اور سالم ہے نا, وہ دیکھ کے آٹومیٹکلی اس کو گھن آتی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. جہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے, یعنی میل فیمیل انٹریکشن آپ وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ آپ ڈرگز کی فلو دیکھیں, وہاں پہ اور آپ دیکھیں اس طرح کی جگہوں کے ارد گرد جو ہے نا زنا کے اڈے بھی فلرش کر رہے ہوتے ہیں. بہت عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور سب سے بڑا گناہ تو جہاں جو ایسی جگہوں پہ ہو رہا ہے وہ شرک کا گناہ. شرک ہو رہا ہے بے شک. دیکھیں جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ چاہے انجانے میں کریں یا انجانے میں کریں, لیکن اگر وہ اولیاء اللہ سے دعائیں کر کے ان سے بچے مانگ رہے ہیں اور ان سے کاروبار کی بہتری مانگ رہے ہیں, صحت مانگ رہے ہیں, شفا مانگ رہے ہیں, تو وہ شرک کر رہے ہیں. جانے میں یا انجانے میں وہ شرک کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. کیونکہ مسیحی بھی یہی کر رہے ہیں جو حضرت مریم کی طرف پکار کے ان کو بلا رہے ہیں اور ان سے یہ چیزیں مانگ رہے ہیں. تو ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ان کو قرآن میں کیا کہہ دیا؟ مشرک کہہ دیا, کیونکہ انہوں نے حضرت مریم کو الہ بنا دیا. الہ کس طرح بنایا؟ خدا کہہ کے نہیں, یہ عمل کر کے, ان سے دعائیں مانگ کے. تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ دعا آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتے.
پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم لا تجعل قبری وطنا، اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا. اللہ اکبر. کیا اللہ کے نبی کی قبر کو بت بنا سکتا ہے کو پوجنے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا کہ لوگ آ کے پوجیں یا عبادت کریں، میری قبر کو یعنی آ کے نہ پوجیں. اس کا مطلب یہی ہے اس حدیث کا، اور کون سا مطلب ہے؟ تو یہ چیزیں کہنے کے باوجود، اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود ان اعمال پر سبحان اللہ امت مسلمہ جو وہ کس طرف چل پڑی ہے. یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کی پیروی کریں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گئے ہیں چپکلی کی طرح تو وہ بھی اسی سوراخ میں گھس جائیں گے، یا انہوں نے کوئی چپل پہنا تو میری امت بھی وہی چپل پہنے گی. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ان کی نہیں تو کس کی؟ تو وہ ان کی پیروی کس طرح کی جا رہی ہے؟ جو بات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کر دی کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو انبیاء کی قبروں پہ مساجد بنا لیتے ہیں. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ایک ان کا طریقہ تھا. بلکہ یہاں تک بھی تاریخ میں لکھا ہوا آتا ہے کرسچنز کی تاریخ میں کہ ان کا جب بھی کوئی بندہ مرتا تھا رومن اتھارٹیز اس کو مار دیتی تھی. وہ اپنے دین کے لیے مارا گیا، یعنی اپنے دین مسیحی دین کے لیے پہلی 3 صدیوں میں جو عیسوی صدیاں ہیں، جو پہلی 3 صدیاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی، اس میں روم کی حکومت تھی اور اس حکومت کے دوران بڑے ہی مسیحی مارے گئے. بہت سارے مسیحی مارے گئے. ان میں بہت سارے توحید پرست بھی تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے تھے. وہ ایک اور دور تھا. یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ بعد میں 4 صدی عیسوی میں جو ہے وہ اس کو مرتب کیا گیا کاؤنسلز میں، اس کو جو ہے وہ اس کی ترویج ہوئی. لیکن پہلی 3 صدیوں میں بہت سارے مسیحی مارے گئے جو موحد بھی تھے، ان میں سے بہت سارے موحدین تھے. تو جب وہ شہید ہوتے تو ان کو دفنا کے ان کی قبریں بنا کے ان کے اوپر بڑے بڑے مقبرے بنائے جاتے. یہ یوسیبیس ایک ہسٹورین ہے، یوسیبیس کے نام سے، جو 4 صدی عیسوی میں اس نے کرسچینٹی کی تاریخ لکھی. اس تاریخ میں اس نے یہ لکھا کہ جو لوگ مرتے تھے مسیحیوں میں سے تو ان کو دفنا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر مقبرہ بنایا تھا، اور سال میں ایک دفعہ اس کی قبر پہ اکٹھا ہو کے منتیں مانگی جاتی تھی اس سے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی جو میموری ہے، جو اس کی یادداشتیں ہیں، یا اس کی جو لائف ہے، جو اس کی زندگی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، جس کو ہم آپ آج کی زبان میں عرس کہہ لیں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہو گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک روم کا بادشاہ جو بعد میں مرتد ہوا مسیحیت سے، مسیحی تھا پھر مرتد ہو گیا، اس کا نام تھا جولین دا اپوسٹیٹ. اس کا نام ہی جولین مرتد ہے کرسچینٹی کی تاریخ میں. کیوں وہ مرتد ہوا؟ اس نے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو، یا اپنے جو تمہارے شہید مارے جاتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے ان سے منتیں مانگتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں یہ روم کے جو خدا ہیں جوپیٹر، منروا، اپولو، ان کی عبادت کروں. تو میں اپنے روم کا جو ہمارا پرانا طریقہ ہے اس کی طرف واپس چلا گیا ہوں. تم بھی اسی طرح کے لوگ ہو. یعنی وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تم ایک انسان کی پوجا کر رہے ہو، یا جو قبروں میں تمہارے شہداء ہیں ان کی پوجا کر رہے ہو. اس کے یہ ریزنز تھے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ لوگ جو آج ہمارے جو کچھ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں، اولیاء کی قبور پہ جا کے منتیں مانگنا اور ان سے دعائیں کرنا، ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کو اولاد بھی دیں گے، آپ کو صحت بھی دیں گے، شفا بھی دیں گے، آپ کو کاروبار کی بہتری بھی دیں گے، یہ امید ہے. یہ کام پہلی امتیں کر چکی ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رد کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا. اچھا عدنان بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح سے اگر کچھ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوں جو کہ اپنی جہالت میں کر رہے ہیں، ان کو کبھی دین صحیح پڑھا نہیں انہوں نے، یا کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے اور وہ اسی طرح سے مطلب پلے بڑے اور یہی انہوں نے سب کچھ دیکھا. ہم لوگ جن کو چلیں تھوڑی سمجھ آ گئی ہے، جنہوں نے دین پڑھا ہے، جنہوں نے دین سمجھا ہے، جنہوں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ وقت لگایا ہے، ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں؟ مطلب ان کو ہم لوگ ان کے ساتھ ایک اگریسو رویہ رکھیں،
ان کو نکال دیں, دین سے باہر پھینکیں, یا ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں, ان کو سمجھایا جائے. وہ لوگ جن کی خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو اکثریت ہماری شاید وہی ہوگی جو کہ اپنی جہالت میں اگنورنس میں کر رہے ہیں, جنہوں نے شاید کبھی دین کو اس طرح پڑھا ہی نہیں, نہ ان کو, شاید وہ ان پڑھ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, این ممکن ہے ہمارے یہاں پہ جہالت اس طرح بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ علماء کے لیے وعدے میں ان کو گمراہ کرتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عین اسلام ہے, صحیح, حالانکہ یہ اسلام کے خلاف ہے. صحیح, ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں, اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں گے تو وہ عین اسلام ہے. تو وہ گمراہ ہیں, وہ حقیقت میں گمراہ ہیں. ان کو پیار اور محبت سے ہم نے سمجھانا ہے, تعلیم دینی ہے, ہمیں شعور پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں منع فرمائی ہیں, اور سختی سے منع فرمائی, سختی سے نہیں بلکہ اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ لعنت فرما دی ہے. بالکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لعنت ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں میں مساجد بنا لی. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو اولیاء کی قبروں میں مساجد بنائی جا رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اولیاء کی قبروں پہ مساجد بنائی جا رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں دان بھائی, ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ کبھی کسی ایسی جگہ پر جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں, جب مغرب کی نماز ہو رہی ہے یا عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, تو وہ ابھی قبر کے آگے سجدہ ریز ہیں اور مسجد نہیں جا رہے. یعنی مسجد میں اذان ہو رہی ہے, وہاں پہ آواز دی جا رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ صلاح کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. اور وہ پھر بھی اپنی کامیابی کو اس قبر کے آگے سمجھ رہے ہیں, اور وہاں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے. حالانکہ اصل میں ہمارے لیے جو چیز تھی کرنے والی وہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. دیکھیے ان کا وہ اس کو عقیدت کے نام سے کرتے ہیں, جانتے ہیں اور کرتے ہیں کہ یہ ہماری عقیدت ہے, ان بزرگوں سے ہماری عقیدت ہے. ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی عقیدت جو ہے وہ, ہاں محبت کرنے سے کوئی نہیں روک رہا آپ کو, آپ ضرور کریں, ان کے لیے دعا کریں. بالکل بزرگوں کے لیے دعا کریں. وہ اگر آپ ان کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں اور اللہ کرے کہ وہ اولیاء اللہ ہوں, بے شک, بے شک, آپ ان کے لیے دعا کریں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں, ان کے نقش قدم, ان کے نیک نقش قدم پہ چلیں. ان کے نیک نقش قدم کون سا ہے؟ قرآن سنت کے مطابق ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے. نیک عمل کی اسلام میں کیا تشریح ہے؟ نیک عمل کی اسلام میں کیا تشریح ہے, یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں نیک عمل کی 2 شرطیں ہیں, ایک نیت کا صاف ہونا اور اس کا سنت کے مطابق ہونا. تو ان اولیاء کے جو بھی اعمال اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہیں, آپ ان کی پیروی کریں. اور اگر نہیں تھے کچھ ان کے اعمال اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق, تو ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کیونکہ غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے, غلطی ہر انسان کر سکتا ہے بے شک, لیکن ان کو خدا مت بنائیں. آپ ان کو خدا نہیں کہتے, ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اولیاء اللہ کو خدا نہیں کہتا, کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ خدا کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ ہی کی قدرت ہے, تو پھر آپ ان کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ خدا بنا رہے ہیں, جس طرح مسیحیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خدا بنا لیا. اچھا عدنان بھائی, یہاں پہ ایک چیز یہ کہ چلیں یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ہمیں سب کو ہمیں چاہیے کہ ہر بندہ اپنے اعتبار سے دعوت دین کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ العصر میں, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ خیر کی طرف بلائے گا اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق. سب سے بنیادی چیز تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ توحید تو ساروں کو آنی چاہیے نا, لا الہ الا اللہ تو سب کو آتا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے, نماز پڑھا کرو, ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. تو ہر انسان کو چاہیے, جو بھی ہمارے ویورز لسنرز دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں, لا الہ الا اللہ کی بات لوگوں سے کریں, تاکہ انشاءاللہ لوگوں کی اصلاح ہو. اور اسی طرح اصلاح ہوگی جب ہم لوگ بات کریں گے اچھے انداز میں, پیار سے, محبت سے, مطلب یہ ہمیں سب کو کرنا چاہیے. دعوت کا دیکھیں, دعوت کا طریقہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے. اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں, دعوت سے مراد گھر میں کھانے کی دعوت نہیں, ہم دعوت سے مراد لے رہے ہیں اسلام کی طرف دعوت دینا, یا سنت کی طرف دعوت دینا, سیدھے رستے کی طرف دعوت, صراط مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں. اگر اس کی طرف آپ دعوت دینا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ادع الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ آپ اللہ کے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ, نمبر 1. پھر سیکنڈ پوائنٹ اللہ نے جو مینشن کیا, اچھا واز سے مراد اچھے الفاظ, اچھے طریقے سے ان کو بلائیں اللہ کی طرف. اگر اس کے باوجود آپ کی بات نہیں مانی جا رہی اور آپ کو مجادلہ کرنا پڑ رہا ہے, یعنی آپ کو ایک آرگیومنٹ کرنا پڑ رہا ہے, ڈسکشن کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر اچھے طریقے سے, اگریسو ہو کے, بدتمیزی کے ساتھ نہیں. یہ چیزیں کرنا جو ہے اس سے
ان لوگوں کے دلوں میں اور نفرت پیدا ہوگی, وہ اور دور ہوں گے آپ سے. تو اسی لیے اگر آپ دین کے علم بردار ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو پیار سے اور محبت سے بلائیں, تو لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے. اچھا عدنان بھائی, میں اس سے پہلے کہ لوگوں کے کوسچنز کی طرف جاؤں اور وہ بھی ہم دیکھیں انشاءاللہ, اینڈ میں جائیں گے ضرور انشاءاللہ. ایک اعتراض یہ تھا کہ اب آپ اس میں بتائیے گا کہ یہ کہاں تک ویلڈ اعتراض ہے. اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے نا, مشرکین مکہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو خدا سمجھتے تھے, وہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے ان کو خدا سمجھتے تھے. تو یہ کلیم جو ہے کہ وہ ان کو خدا سمجھتے تھے کہ شاید وہی سب کچھ چلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ کلیم کس حد تک ایک جائز کلیم ہے اکارڈنگ ٹو؟ اس کلیم کا جواب تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے آلریڈی دے دیا ہے. وہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں جس میں ارباب من دون اللہ, حضرت عدی بن حاتم کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے, تو ہم تو نہیں مانتے ان کو خدا, قرآن میں لکھا ہے کہ ہم ان کو خدا بنا رہے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو ایکسپلین کیا. اچھا میں یہاں پہ ایک اور آیت بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 87 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے کیا. وہ کہیں گے اللہ نے کیا, یعنی ان مشرکین کی بات ہو رہی کہ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہیں پیدا کس نے کیا, تو کہیں گے اللہ نے کیا. اچھا یہ سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر 87 ہے. ایک اور سورہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے کیا. اب یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے, اور کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ مشرکین کا ذکر ہی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, کہیں گے اللہ نے. یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی, اللہ نے. پھر کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں تم اتنے یعنی ایمان نہیں لاتے, یا تم کیوں اتنے گمراہ ہو گئے ہو کہ تم اپنی حاجات کے لیے دوسروں کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ پھر یعنی جب تمہیں مانتے ہو کہ اللہ رب ہے, تو یہاں سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں جو کہ شرک کیا کرتے تھے, یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو کہ یہ نہ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. یعنی یہ جن سے دعا کر رہے تھے یہ ان کو اللہ نہیں مانتے تھے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے نا کہ یہ لوگ خود کہتے تھے, مشرکین مکہ جو تھے, آپ دیکھیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ٹھیک ہے. اچھا ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ابو جہل اکثر قسمیں کھاتا تھا, واللہ واللہ کر کے قسمیں کھاتا رہتا تھا. اور اکثر اوقات یہ بات یعنی ان کو پتا تھی کہ ہاں اللہ ہے, لیکن یہ جو 360 بت ہم نے کعبہ میں رکھا ہوا ہے یہ ہمارے ڈفرنٹ پرپسز کے لیے ہم لوگوں نے گاڈز بنائے. اور اس کا ذکر اللہ نے سورۃ الزمر میں آیت نمبر 3 میں کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے یہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو, کہتے ہیں یہ ہمارے انٹرمیڈیٹریز ہیں, یہ ہمارے وکیل ہیں, ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنے ہوئے ہیں. تو وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ اللہ کو رب مانتے تھے, اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے, اس کے باوجود وہ پوجا بتوں کی بھی کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, میں سن رہا ہوں جب وہ میرے بارے میں پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انی قریب, میں آپ کے قریب ہوں. اب اللہ کہہ رہے ہیں, یعنی ہم نے اللہ کی بات نہیں سننی, نعوذ باللہ, ہم نے اللہ کی بات نہیں سننی, اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں. تو آپ کو جب اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی ذات, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک انسانی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ دو بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, ایک بلینر ہے, ٹھیک ہو گیا, ایک ہے ارب پتی ہے جس کو ہم ارب پتی کہتے ہیں. وہ ارب پتی بندہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ انتہائی نیک انسان ہے اور بہت رحم دل بھی ہے اور بہت سخی بھی ہے, اس میں ساری کوالٹیز ہیں, اور وہ ایسا بندہ ہے کہ آپ اسے جب مانگیں گے تو اسی ٹائم آپ کو وہ آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے, وہ بہت چھوٹا بندہ ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے یہ خود محدود ہے, یہ اتنا سخی بھی نہیں ہے, اس کے پاس دینے کو بھی کوئی اتنا زیادہ کچھ نہیں ہے, بہت کم ہے اس کے پاس, اور یہ ریڑھی لگاتا ہے, یہ ریڑھی لگا کے دانے بیچتا ہے, اور آپ کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے. میں ایک مثال, انسانی مثال دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی ہے. وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, بلینر بھی کھڑا ہے اور ریڑھی والا بھی کھڑا ہے. آپ بلینر کو چھوڑ کے ریڑھی والے کے پاس جا رہے ہیں کہ یار مجھے 10 لاکھ روپے دے دو, خدا کا واسطہ 10 لاکھ روپے دے دو. عقل مانتی ہے اس بات؟ نہیں مانتی. کوئی عقل مند انسان یہ بات کرے گا؟ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر,
اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں. سب سے بڑے کا مطلب ہے سب سے بڑے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہے, ان کی سخاوت بھی سب سے زیادہ ہے, ان کا رحم بھی سب سے زیادہ ہے, اور ان کی مغفرت بھی سب سے زیادہ ہے, ان کی کیپیسٹی بھی سب سے زیادہ ہے. تو پھر ہم باقیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں بچے مانگنے؟ اچھا یہ نا بھائی اس میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جو دیتے ہیں نا وہ یہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ بادشاہ ہے, ٹھیک ہے جی اللہ بادشاہ ہے, مانتے ہیں ہم جی مانتے ہیں, اللہ یعنی رب السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے, مانتے ہیں جی. تو اچھا اب وہ کہتے ہیں دیکھیں اب جو بادشاہ ہوتا ہے نا اس کے ہوتے ہیں وزیر, ٹھیک ہے. اب بادشاہ دیکھیں ہر بندے کو اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا, آپ ان کے وزیروں سے مانگیں گے, وزیر آپ کا میسج جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت تک پہنچائیں گے. آپ ڈائریکٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ڈائریکٹ کیسے ہو گئے؟ آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہم کیا ہیں بھائی, ہم تو جوتے کی خاک برابر نہیں ہے ان اولیاء کی. آپ کو کیا لگتا ہے آپ اللہ سے ڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک آرگومنٹ وہ پیش کرتے ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دیا جا سکتا ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے, وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے وزیر کے پاس گئے نا تو میں تمہیں سزا دوں گا. صحیح, بات سمجھنے والی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو بادشاہ نا انسانی بادشاہ, یہ تو انسان ہے نا, انسانوں کے اندر تکبر بھی ہے, انسانوں کے اندر حسد بھی ہے, انسانوں کے اندر جو ہے وہ بھی ہے, بخیلی بھی ہے, بخل بھی ہے نا. تو اب وہ بادشاہ جو ہے انسانی بادشاہ کہے گا کہ بھئی پروٹوکول کے ساتھ آؤ. ایک بادشاہ ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, وہ کہتا ہے اگر تم میرے وزیر کے پاس یا دربان کے پاس یا کسی جو ہے وہ باورچی کے پاس یا کسی مالی کے پاس, پیلس کے مالی کے پاس سفارش لے کے گئے تو میں تمہیں سزا دوں گا, تم سیدھا میرے پاس آؤ. جب میں دینے والا ہوں, وہ خود کہہ رہا ہے, ہاں جو وہ خود کہہ رہا ہے, بادشاہ نے اعلان کر دیا نا, بادشاہ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ جتنے بھی میرے ملک کے غریب لوگ ہیں وہ سب میرے پاس آئیں, ڈائریکٹ میں دوں گا. آپ پھر بھی بضد ہو کے آپ مالی کے پاس جا رہے ہیں, آپ موچی کے پاس جا رہے ہیں, باورچی کے پاس جا رہے ہیں, آپ دربان کے پاس جا رہے ہیں, دربان کے کزن کے پاس جا رہے ہیں کہ یار تیرا کزن دربان لگا ہوا ہے, خدا کا واسطہ ہے مجھے جو ہے وہ انٹری کرا دے. اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں, گیٹ کھولے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, مجھ سے مانگو تو میں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگتے ہوئے گھبراؤ مت اور شرماؤ مت, کیونکہ دینے والا اللہ ہے, اللہ ہی نے دینا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی ہمیں یہ بتا رہے ہیں, تو ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بالکل. اچھا دانا بھائی دو باتیں اس میں اور ایڈ کرتا ہوں, وہ یہ کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ یعنی یہ جو اگزامپل ہے نا تھوڑا سا کمپیریزن بھی تھوڑا غلط ہے, اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ انسان بادشاہ سے, ٹھیک ہے. انسان بادشاہ محدود ہے, اس کی سماعت محدود ہے, اس کی بصارت محدود ہے, اس کا سننا محدود ہے. وہ ایک انسان ہے نا, وہ ایک ٹائم پہ کتنوں کی بات سن لے گا. اللہ تو السمیع البصیر ہے, ہمارا تو عقیدہ یہ بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم کھربوں لوگوں کی بھی سن سکتا ہے. ایک ساتھ سارے بولیں, ہم جو چاہیں دل کی بھڑاسے نکالتے رہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم تو تب ہو جب اللہ تعالیٰ خود کہے کہ بھائی میرے نعوذ باللہ میرے بس میں نہیں ہے, آپ اس لیے وزیروں کے پاس جا کر یا میں تنگ ہو گیا ہوں, میں تھک گیا ہوں, ہاں میں تھک گیا ہوں, میں نے آرام کرنا ہے. بالکل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر اللہ کی ذات, ہم خود کہتے ہیں الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ان کو اونگ بھی نہیں آتی نہ ان کو نیند آتی ہے, اللہ تھکتے بھی نہیں ہے. تو پھر ہم اللہ سے کیوں گھبراتے ہیں مانگتے ہوئے؟ یعنی اللہ کا خوف ہونا چاہیے, ادب ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے. تقویٰ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ امید بھی رکھنا اللہ کے ساتھ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے جی. اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان اللہ سے نہ مانگے جی. اور مطلب جو ہے نا کہ پتہ نہیں میں اللہ سے مانگوں نہ مانگوں, بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے عطا فرما. اس میں یہ نہ کہ یا اللہ اب تو نے دینا تو دے دے, ورنہ چلیں کوئی نہیں دیکھ لیتے ہیں. پھر مطلب اس قسم کی نا ڈبل مائنڈڈنس سے دعا نہیں کرنی چاہیے. دعا پراپر طریقے سے کریں کیونکہ دعا عبادت ہے. اور دوسری بات عدنان بھائی, ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کس سے دعا کرتے تھے؟ ان کی دعائیں تو ہمیں پتہ ہے ساری کی ساری, یعنی جتنی بھی ربنا دعائیں ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, جو اللہ تعالیٰ کے وہ کہہ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اور اس طرح کی بے شمار دعائیں ہیں, سب ڈائریکٹ ہے, سب ڈائریکٹ ہے. انبیاء کی دعائیں, یعنی انبیاء جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ کسی کو بیچ میں لے کے نہیں آ رہے, وہ سیدھی ڈائریکٹ دعائیں کر رہے ہیں. ہمیں بھی وہی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں, مسنون دعائیں جن کو ہم کہتے ہیں. اور یہ ساری مسنون دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں عطا فرما دے یا ہمارے رب عطا فرما دے. ساری کی ساری دعائیں ایسی.
ہیں. تو یعنی یہاں تک کہ آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی جتنے بھی آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بیسٹ آف مین کائنڈ ہے. بیسٹ آف مین کائنڈ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا ہے. ان کے بعد جو نبی کے فیملی کے لوگ ہیں, جو اہل بیت میں سے ہیں, جو صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, سب کے سب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں. اب مجھے خیال آیا کہ نہیں جی نہیں, وہ سارے اپنی جگہ, میں نے پھر پھر انسان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. مطلب اس کے علاوہ اور کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں, جو مسلمین ہیں, مومنین ہیں, موحدین ہیں, متقین ہیں, محسنین ہیں, سب کے سب کا طریقہ ایک طرف ہے, ہماری امت جس طرف جا رہی ہے. اور یہ جو نیریٹو ہم نے پہلے بات کی تھی نا, کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو جب تک آپ خدا نہیں مانتے تب تک یہ شرک نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ پوری امت میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی شرک ہی نہیں ہوا. کیونکہ آپ دیکھیں پھر تو نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی آپ ایگزامپٹ کریں نا, انہوں نے بھی شرک نہیں کیا, کیونکہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بھی کچھ خدا بنے ہوئے تھے. وہ خدا کون تھے؟ وہ ولی تھے ان کے, یعنی ود, سوا, یعوق, نصر وغیرہ, یہ سارے کے سارے یہ نیک لوگ تھے. یہ اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, یہ نیک لوگ تھے جن کو انہوں نے خدا بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ کیونکہ وہ ان سے دعا کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا اللہ سے کنیکشن بنائے آپ. تو وہ ان کو نیک لوگ سمجھتے تھے, اور یہ ہوا. اور اسی طرح سے یہ لات, منات, عزا وغیرہ جو ان کے خدا بنے ہوئے تھے عربوں کے, مشرکین مکہ کے, یہ سارے کے سارے بھی ولی تھے ان کے بڑے, یعنی لوگوں کو وہ جو ہے نا حج کے ٹائم پہ کھانا کھلانے والے, چیریٹیز کرانے والے, یہ اس قسم کے سارے لوگ تھے. ان کو انہوں نے کیا کیا؟ انٹرمیڈیٹریز بنا دیا, اللہ کے بیچ میں لے آئے. تو یہ اصل پرابلم تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یعنی کل یا ایھا الکافرون کہہ کے پکارا گیا. حضرت مریم کی جو مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے نا, وہ ایک بہترین مثال ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے, کہ جب تک آپ ان کو خدا نہیں کہیں گے شرک نہیں ہوگا. یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ حضرت, ہم نے یہ پہلے ثابت کر دیا کہ مسیحی حضرت مریم کو خدا نہیں کہتے, لیکن اللہ نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہ لوگ ان دونوں کی پوجا کریں گے. لیکن حضرت مریم کو, حضرت عیسیٰ کو تو پوجا جاتا ہے, حضرت مریم کو جو ہے نا براہ راست پوجا نہیں جاتا, بلکہ ان کی طرف دعائیں کی جاتی ہیں کہ شی از دا مدر آف گاڈ. وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خداوند کی ماں ہے. یعنی ان کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے کیتھولک چرچ میں تھیوٹوکوس, گریک لینگویج میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دا گاڈ بیرر, دا کیریئر آف گاڈ, جس نے خدا کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں اٹھایا. یعنی لٹرلی یہ ٹائٹل حضرت مریم کا. تو یہ ٹائٹل دے کے ان کی طرف جو ہے دعائیں کرنا شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو خدا بنا لیا. دعائیں کر رہے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں وہ چیزیں جو اللہ ہی دے سکتے ہیں صرف. تو اس میں شرک کا عنصر ہے, اور خدا کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. نہ خدا کہنے سے یا نہ کہنے سے یہ شرک ہوتا ہے. شرک اسی وقت ہو جاتا ہے جب دعا کر دی آپ نے کسی اور, اللہ کے علاوہ کسی اور سے, وہ چیز مانگ لی جو صرف اللہ کی قدرت ہے, تو وہ شرک ہو گیا. اچھا عدنان بھائی, میری طرف سے آج آخری سوال, آڈینس سے بھی ہم کچھ سوال لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک کلیم ہے, یہ بھی کلیم ہے کہ یہ جو آپ تعریف بتا رہے ہیں شرک کی, کہ اللہ سے کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرنا, کسی سے دعا کرنا, اور کوئی بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے سمجھنا کہ وہ شرک کر رہا ہے, یہ بہت ریسنٹ ایک انکشاف ہوا ہے مسلم امت کو. یہ پہلے نہیں تھا. یعنی وہ کہتے ہیں یہ 300 سال 200 سال سے زیادہ اوپر کی ہسٹری اس کی ہے نہیں. اور اس سے پہلے جو ہے نا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال بھی نہیں یعنی اس کے آیا ہوگا کہ یہ ایسا کرنا شرک ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے کوئی ریسنٹلی جو ہے نا, مطلب حجاز میں کوئی 300 سال پہلے جو ہے نا یہ معاملہ شروع ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. تو اس کے بارے میں آپ ہسٹورین ہیں, یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حجاز میں گرو اٹھا, اور انہوں نے جو ایکسٹریمسٹ تھے, مثال کے طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ بھئی اس سے پہلے تو امت میں جو ہے یہ کسی نے نہیں کہا, یہ انہی لوگوں نے جو ہے نا شرک کا فتویٰ لگا دیا, اور شرک کی یہ ڈیفینیشن یہ بنا دی. لیکن اگر وہ کتابیں پڑھیں قدماء کی, پرانی کتابیں جو ہے, اس میں تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ جب بھی علماء نے مثال کے طور پہ قرآن کی جو آیات ہیں شرک کے رد میں, شرک کی مذمت میں, ان مثال کے طور پہ جو آیات آپ نے قریش کے بارے میں پڑھی ہیں کہ جب ان سے پوچھو گے کہ کس نے بنایا سب کچھ, تو وہ کہیں گے اللہ نے. اچھا, ان آیات کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے, مثال کے طور پہ امام بغوی یا فخر الدین رازی اور امام ابن کثیر اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ, انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ ان کو بلکہ اپنے معاملات کا جو ہے وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے. کچھ لوگ ان میں یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں. ان کو پتہ یہ بت جو ہیں یہ بالکل پاور لیس ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نا سورہ شعراء میں, جو کہ بھئی یہ تم نے بت جو ہیں
وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے بت، اب وہ جب بڑے بت کو جب بت توڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر بڑے بت کے اوپر ڈال دیا سب کچھ جی، تو ان سے پوچھا، انہوں نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ بت کس نے توڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ بڑے بت نے توڑے ہیں، کہ یہ تو ہل نہیں سکتے، تو کچھ نہیں کر سکتے، پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو یہی چیزیں جو ہے نا، ان کا یہی ضروری نہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ان کی پوجا کرتے، ان کو خدا بھی مانے، ان کو پتہ تھا کہ سپریم اللہ ہی ہیں، سپریم اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ آپ نے عبادت یا کوئی ایسا عمل کرنا ہے جو عبادت کہلائے گا یا عبادت مانا جائے گا، تو اس میں آپ نے خدا کہنا ہی ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں آپ، یا جس کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں آپ، کہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ دعا مانگ رہے ہیں آپ کسی ولی اللہ سے، آپ کسی ولی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ان سے حاجت جو ہے وہ پورا اپنی حاجت پورا ہونے کی امید رکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو خدا ماننا ضروری نہیں ہے ان کو، اس میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ نے ان کو ایکٹ کر دیا۔ اس میں آئی تھنک شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا، یعنی 300 سال سے پہلے عمل شرک ہے، صحیح، یعنی نیت کا عمل شرک ہے، عمل شرک ہے، نیت کا جو ایشو ہے وہ ایک اور ایشو ہے، وہ اس میں یعنی کچھ نے جو ہے وہ جہالت کو عذر بنایا ہے اور کچھ نے کہا کہ جہالت عذر نہیں ہے۔ بالکل، علماء میں یہ اختلاف ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں، جو جہالت میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو آپ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، یعنی مطلقاً مشرک نہیں کہہ سکتے۔ کچھ علماء وہ کہتے ہیں جو سخت موقف اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے سجدہ کر دیا کسی غیر اللہ کے آگے تو وہ مشرک ہو گیا۔ اب اس نے وہ سجدہ جان بوجھ کے کیا ہے یا انجانے میں کیا ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن وہ عمل جو ہے وہ شرک ہے، وہ بندہ مشرک ہو گیا۔ سو یہ اس پہ ہمارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے کہ جو یہ عمل ہے وہ تو شرک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہاں پہ جو صرف ایک فائن لائن ہے وہ اس بات پہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر اس کرنے والے نے اپنے اٹر جہالت میں کیا، اور وہ جہالت کو ڈیفائن کریں کیا جہالت ہوتی ہے، یعنی اگر ایک بندہ اٹر جاہل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا چٹا ان پڑھ ہے، نہیں اس کو پتا، وہ غریب آدمی کسی گاؤں میں رہتا تھا، چلا گیا لگ گیا کسی کے پیچھے، تو اس پہ اگر تو وہ اٹر جاہل تھا تو پھر اس کے لیے شاید اللہ کے آپ کو ایکسکیوز ہو، لیکن بہرحال وہ عمل شرک ہی تھا، اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں وہ شرک نہیں ہے وہ حرام ہے وہ شرک ہے، لیکن اس کی جہالت پہ اس کو عذر مل جائے تو اور بات ہے۔ دوسری بات باقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جہالت پہ بھی اس کو عذر نہیں ملے گا۔ دیکھیں شراب کسی نے اگر کوکا کولا سمجھ کے پی لی ہے تو وہ شراب تو شراب ہے نا، شراب تو شراب ہے، تو عمل تو اس نے کام تو حرام کیا ہے، اب اس کو اس کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایک علماء کا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن شرک کا جو ایشو ہے نا وہ شراب پینے سے بہت زیادہ سنگین ہے، اس میں احتیاط اتنی ضروری ہے کہ ہم کبھی شرک کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے، ہمیں پھٹکنا بھی نہیں، ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اگر کوئی چیز شرک کی طرح دکھتی ہے، لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے، ہمیں اس کے قریب بالکل نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا کس لیے؟ کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، واجتنبوا الطاغوت۔ اجتناب کا مطلب عربی زبان میں ہے کہ بالکل دور ہٹ جانا، بری ہو جاؤ اس سے۔ اچھا عدنان بھائی، ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے غزوہ سے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم نئے اسلام میں آئے تھے، نئے داخل ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمیں ذات انوات جو ہے نا بنا دیں، ایک درخت بنا دیں تاکہ ہم اس پہ اپنے فائر آرمز، یہ جو اپنے جو ہوتے ہیں کیا نام ہے، تلواریں، تیر وغیرہ، نیزے، اس پہ ٹانگ سا کریں برکت کے لیے، جس طرح پہلے جہالت مطلب دور جاہلیت میں ان کے پاس ایک درخت ہوتا تھا جس کو وہ یعنی بڑی برکت کی چیز سمجھتے تھے اور اپنے ہتھیار اس کے اوپر ٹانگتے تھے کہ جی اس کو بلیسنگ مل جائے گی۔ تو صحابہ نے یہ کہا، کیونکہ ابھی وہ نئے دین میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اگر کوئی ایسا درخت مل جائے جس پہ ہمیں بھی برکتیں ملے، تو نبی نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ان کو اس پہ ٹوکا، حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا بنا دیں، ہمیں کوئی ایسی چیز بنا دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے تو وہی حرکت کی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کی تھی، یعنی تم نے بنی اسرائیل نے کون سی حرکت کی تھی؟ ایگزیکٹلی، یہ بچڑا بنا کے اس کی پوجنا شروع کر دی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بچڑا اس کی پوجا کریں گے۔ بالکل، اللہ کے نبی نے یعنی مثال کون سی استعمال کی، حالانکہ بہت ایک شدید اور ایکسٹریم مثال، سخت مثال، کہ انہوں نے تو بچڑا بنا کے پوجنا شروع کر دیا، تم کہہ رہے ہو کہ میں بھی وہی کام کروں، اور تم نے اسی طرح کا سوال کیا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ بات سن کے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو تم۔ تو دیکھیں اس میں صحابہ ہیں، یہ ان کی نیت کیا تھی؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس درخت کو خدا کہیں گے، ہم اس کی پوجا کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے؟ نہیں، وہ کہتے صرف ذات انوات کی طرح کا درخت چاہیے جس پہ ہم اپنے ہتھیار ٹانگیں گے
تاکہ اس کی برکتیں اس میں آ جائیں. ضیاء بھائی آپ درخت کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم نے شام کے علاقے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں مسیحی لوگ وہ اپنے پادریوں کے آگے جھکتے ہیں, ہمیں آپ سے محبت ہے, یعنی یہ جذبہ محبت ہے, وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کوئی حرام جذبہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں. حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم لوگ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوگے جب تک تمہیں میں اپنے تمہارے بچوں سے اور اپنے ماں باپ سے اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ ہو گیا, شرط ہو گئی. اب وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جھکنے کی اور کس کی طرف جھکنا ہے؟ خاتم النبیین, سید المرسلین, جو بھی القاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی اللہ نے ایسا انسان دنیا میں نہیں بنایا, ان سے بہترین ان سے زیادہ عظیم انسان اللہ نے دنیا کی تاریخ میں نہیں بنایا. اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے, اللہ کے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جھکنے کی اجازت دی جائے, سجدے کی نہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ تم میرے آگے بھی جھک نہیں سکتے. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف موڑ دوں کہ تم اللہ کی طرف جھکو. یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, یعنی مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا روکنے کا یہی تھا نا کہ بھائی تم میرے آگے کیوں جھک رہے ہو. یہاں تک کہ ایک عورت آئی, ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی, اللہ رسول کی مرضی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا کہ کیا مجھے آپ اللہ سے ملا رہی ہیں, کیا مجھے آپ اللہ کی برابری دے رہی ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کے نبی نے ٹوک دیا. اور بھی اللہ کے نبی کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ہمارے سامنے وہ چھوٹی چیزیں ہیں نا, مثال کے طور پہ جس نے تعویذ لٹکایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. تمائم جو لفظ ہے, جو عربی میں لفظ ہے نا تمیمہ کا, اس کی کئی لوگ مختلف تشریحات کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو تعویذ کے نام سے جو ہے جانتے ہیں, دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں تعویذ نہیں, یہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو بھی ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ لٹکانے والے جو بھی ہے, اس کا جو مطلب بھی آپ لیں, تمیمہ کا مطلب جو مرضی لے لیں آپ, ٹھیک ہے. تمائم لٹکانے والے مشرک ہو گئے, ٹھیک ہو گیا, یعنی یہ شرک ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کا حلف لیا, یعنی کسی اور کی قسم اٹھائی یا حلف لیا کسی اور کے نام پہ, اس نے شرک کیا. فقط اشرک, اس نے شرک کیا. تو یہ ساری جو مثالیں دی جا رہی ہیں, کیا یہ لوگ مثال کے طور پہ کوئی جو لوگ تعویذ یا تمائم لٹکاتے ہیں, جو بھی آپ اس کا مطلب لیں, وہ اس کو خدا کہتے ہیں؟ نہیں. جو کچھ وہ اللہ کے نبی نے جو مثال دی تھی, اگین حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی, تو ان کو ایک تکلیف ہوئی آنکھ میں, ان کی آنکھ سے پانی بہتا تھا, تو ان کو کسی خاتون نے دھاگا دیا گلے میں باندھنے کے لیے, کچھ دھاگا دیا گلے میں باندھنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود گھر تشریف لائے, انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی میری آنکھ سے پانی بہتا ہے اور مجھے تکلیف ہے اور یہ دھاگا مجھے دیا گیا پہننے کے لیے. تو انہوں نے اس کو سختی سے کھینچ کے توڑا حضرت عبداللہ بن مسعود نے, اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قسم کی چیزیں شرک ہے. پھر انہوں نے ان کو دعا, لیکن لاجک جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ نے جو لاجک پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں جب اس کو پہنتی ہوں تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے, اور جب اتارتی ہوں تو آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ شرک ہے, اگر یہ بری چیز ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ جن ہے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنے کے لیے, تمہارا ایمان اس دھاگے میں ڈالنے کے لیے, جب تم اس کو پہنتی ہو تمہیں چھوڑ دیتا ہے, جب تم اتارتی ہو تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا ہے جس کی وجہ سے پانی بہتا ہے. تو اب تم یہ دعا پڑھو. انہوں نے سنت سے ان کو ایک دعا پڑھائی, سکھائی, اور اس دعا سے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یقیناً شفا دی. تو یہ اصحاب الرسول کا جو ہے عقیدہ تھا, یہ ان کا طریقہ تھا. تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ توکل کر کے یا اس کو اللہ کی کوالٹیز دے کے مائنر طریقے پہ یا میجر, یعنی آپ نے شاید چھوٹے طریقے سے کیا ہو یا بڑے طریقے سے کیا ہو, شرک ہے.
اور ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا شرک جو ہے وہ آپ کو اسلام سے خارج کر دے، لیکن اس کو بہرحال اس کو شرک کہا گیا ہے، اس کو آپ کچھ اور نہیں کہہ سکتے، وہ شرک ہی ہے، وہ شرک ہی کہلائے گا۔ اللہ کے نبی نے جب ایک چیز کو شرک کہہ دیا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے عدنان بھائی، میں ذرا کچھ کامنٹس یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں، کوئی سوال وغیرہ اگر آئے ہوں تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ان کو ایڈریس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اچھا یہ شگفتہ بی کا سوال میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھتا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ضیاء بھائی، جب میں اپنے ابا کو بتاتی ہوں کہ فلاں بن فلاں سے مانگنا شرک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وسیلے سے مانگ رہے، پلیز اس پہ بتائیں کہ کسی سے وہ مانگتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کے وسیلے سے اللہ ان کے وسیلے سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہی تو ہم نے ڈیفائن کیا بھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وسیلہ ہم کس چیز کو بنا سکتے ہیں، اس کی میں تشریح کرتا ہوں، یہ بتا دیں، اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ ہم وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں استعینوا بالصبر والصلاۃ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ سے استعانت جو ہے وہ طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز سے، یعنی نیک اعمال سے آپ وسیلہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ یا کوئی نیک شخص ہو، آپ اس کے پاس جائیں، کیونکہ وہ اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہے، وہ زندہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حیات ہو۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا؟ آپ اس سے جا کے کہیں کہ میرے لیے آپ دعا کرو اللہ سے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ اس کے لیے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ایک زندہ شخص کو سامنے بٹھا کے آپ یہ نہیں کہہ رہے تو مجھے دے دے، تو مجھے بچہ دے دے، یا آپ مجھے میرے کاروبار کو ٹھیک کر دیں، آپ یہ نہیں کر رہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں اب اس لاجک کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ کھینچ کے اہل القبور کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں، کیا ہم ان سے جا کے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ قبر میں ہیں، زندہ ہیں اور وہ ہماری بات سن سکتے ہیں؟ یعنی یہ کچھ دلائل لوگ پیش کرتے ہیں نا، یہ کچھ وجوہات پیش کرتے ہیں، تو اس کی ہمیں کوئی مثال اسلام میں نہیں ملتی۔ اگر اس کی کوئی مثال ہوتی تو سب سے بڑی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا ولی کوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی اللہ کوئی پیدا ہوگا انسان کی تاریخ میں؟ اصحاب الرسول کیا ان کو غلط سمجھے؟ حضرت علی کی حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، کتنے بڑے مسائل آئے، حضرت عثمان قتل ہوئے، یعنی کتنے اختلافات ہوئے اصحاب الرسول میں، کتنی مصیبتیں آئیں۔ ہم کسی بھی صحابی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے وہاں کھڑا ہو کے ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں یا آپ مجھے کچھ دے دیں۔ ان کا طریقہ یہ نہیں تھا، وہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے۔ اور آئی تھنک اس میں وہ جو حدیث بھی آتی ہے کہ اگر آپ نے وسیلہ بنانا ہے یا آپ نے نیک اعمال کو بنا لیں، جی، آپ کہ یا اللہ میں نے فلاں کام تیرے لیے کیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی، یا اللہ اس کے وسیلے سے مجھے۔ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، اس میں وہ واقعہ ہے جو لوگ تین لوگ جو غار میں پھنس گئے، اس سے کیا کہ وہ اپنے نیک اعمال استعمال، اللہ کو یاد دلانے، اللہ کو یہ نہیں کہ اللہ بھول گئے نعوذ باللہ، یعنی وہ اپنے نیک اعمال استعمال کر رہے ہیں وسیلے کے طور پہ، کیونکہ وہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے نا، ایک محبت ہے کہ یا اللہ میں نے وہ کام کیا تھا، اگر میں مخلص تھا مجھے معاف کر دے، مجھے اس مصیبت سے بچا دے، اللہ کے، اور مانگ اللہ سے رہے ہیں، یعنی وسیلہ وہ ایک ایسی چیز کو بنا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ کے لیے کی ہے، نیک عمل اللہ کے لیے کیا ہے نا۔ تو جو اب دیکھیں ایک نیک بندہ جو ہے وہ زندہ ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو، اس میں کیا کباہت ہے؟ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے کہ میری والدہ جو ہے وہ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو ایمان دے، اور اللہ نے ان کو ایمان بخشا، اللہ نے ان کو مومنہ بنایا۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں، لیکن جن چیزوں کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے حوارین دیے ہیں، مددگار دیے ہیں، وہ مددگار وہ اللہ کے نبی کے ساتھی جو ہیں بعد میں اللہ کے نبی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ پھر بعد میں ایسے لوگ آتے ہیں یفعلون ما لا یؤمرون، یعنی یقولون ما لا یفعلون، وہ کہیں گے وہ جو کریں گے نہیں، وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور کریں گے وہ جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ یہاں پر ممانعت ہوگی کہ ایسے کام ہم نے دین میں نہیں کرنے، دین میں ایسی عبادت نہیں کرنی جس کی مثال ہمیں اللہ کے نبی سے نہیں ملتی یا جس کی اجازت ان سے نہیں ملتی۔ ہم نے اپنی ذہنی اختراعات سے عبادات نہیں بنانی، ہم نے کوئی نئی چیز انوینٹ نہیں کرنی۔ کیا ہم 5 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں عشاء کی؟ کیوں نہیں پڑھ؟ نیک ہے نا، نیکی کا کام ہے۔ ایک رکعت اگر آپ ایکسٹرا پڑھیں گے، کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے نا، سنت ہی نہیں ہے یہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا۔
کیونکہ اللہ کے نبی نے خود بھی نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا. تو آج کوئی اگر عشاء کی 5 رکعتیں پڑھے گا کسی مسجد میں جا کے, کوئی امام صاحب اگر غلطی سے پڑھا دیتے ہیں یا جان بوجھ کے پڑھا دیتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو لوگ ٹوکیں گے, ان کو روکیں گے, ان کو کہیں گے آپ نے غلط پڑھایا, اب یہ نماز ہماری نماز نہیں ہے, مسلمانوں کی نماز نہیں ہے. حالانکہ وہ نیکی کا کام ہے, انہوں نے ایکسٹرا فاتحہ پڑھی ہے, ایکسٹرا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, ساری دعائیں ایکسٹرا پڑھی ہیں, نیک کام ہے, لیکن منع ہے, حرام ہے, کیونکہ جو جہاں تک بتا دیے بس اتنا ہی لینا. بالکل. اچھا عدنان بھائی ایک اور سوال ہے, یہ نمرا شاہ کا سوال ہے جی. کہہ رہی ہیں کویسچن یہ ہے کہ مزار میں بہت سے لوگوں پر حاضری ہوتی ہے جن پر جنات کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اکثر اس کیفیت میں وہ ان بزرگ کا نام لے رہے ہوتے ہیں, جو کافی سٹرینج بات ہے. دور دور سے لوگ آتے ہیں جنات کا مسئلہ حل کرنے, اس کے بارے میں بتائیں. تو یہ تو شیاطین ہے نا. ہاں بالکل, جو آپ نے ابھی ذکر کیا, ذکر کر دیا میں نے, وہ آپ نے جو بتائی اسی کا جواب بیسکلی آپ کو مل گیا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ بیسکلی آپ کا عقیدہ پکا کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ وہ ریموٹ کنٹرول والا سسٹم ہے جہاں پہ پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو, آپ کافر ہوں, مشرک ہوں, یا آپ غلط رستے پہ چل پڑے, آپ کو اللہ سے ہٹانا ہے. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان وہ انسان ہو یا جن ہو. شیطان تو 2 قسم کے ہیں نا, انسانی شیطان بھی ہو سکتے ہیں, جن شیطان بھی ہو سکتے ہیں. آمنہ یاسین کا اچھی سمری اب کہہ رہی ہے, in a nutshell have a direct regular connection with only Allah for everything for this world and the hereafter. بڑی خوبصورت بات ہے, اور ہماری پوری ٹاک کی آج سمری بھی یہی ہے کہ جب اللہ ہے, اللہ کافی ہے, تو پھر کسی اور کی ہمیں ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یعنی جو بھی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا, اللہ پر بھروسہ کرے گا, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو جب اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے تو پھر زندگی میں کون سی ٹینشن, کون سی پریشانی, کون سا غم. جب اللہ ہمارے لیے کافی ہوا پھر انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل بہت اچھا انہوں نے سمرائز کر دیا. اچھا جی, ایک اور کوئی سوال لے لیتے ہیں. لیٹ می سی. اچھا یہ بڑا معصومانہ سوال ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہی ہیں دا اسٹوڈنٹ کا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ سر آئی فیلڈ دی اسلامیہ ٹیسٹ ان مائی کلاس اینڈ مائی ٹیچر ریلی سیڈ می دیٹ میں تمہیں دین سے خارج کرتی ہوں, تم ہو غیر مسلم, اس لیے تم اسلامیات میں فیل ہوئی ہو. واٹ ڈو یو سے؟ اسلامیات فیل ہونے پہ ٹیچر نے انہیں خارج من الملہ کر دیا, یعنی ان کو جو ہے نا وہ ملت سے نکال دیا. آپ کی ٹیچر اسلامیات میں فیل ہونے سے آپ کو کلاس سے خارج کر سکتی ہیں, دین سے خارج نہیں کر سکتی. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے, نہیں دین سے خارج نہیں. میں نے کہا یہ بڑا معصومانہ سوال تھا تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. اچھا چلیں ایک اور سوال لے لیتے ہیں جی, تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے. یہ سوال انہوں نے بار بار پوچھا. اچھا یہ کچھ اچھا یہ سوال ویسے ہے نہیں اس کا ٹاپک سے ریلیٹڈ, یہ لون سے ریلیٹڈ ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. اچھا ہاں یہ سوال لے لیتے ہیں. حسین جی کا سوال ہے, کہہ رہے ہیں واٹ از مینٹ بائی اللہ کے رسول کے صدقے سے. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے دے دے, یا نبی کے صدقے دے دے, یا فلاں کے صدقے دے دے. بڑی اچھی بات ہے. ہاں یہ بڑی عام, میں اس بات کو اچھا نہیں کہہ رہا, میں سوال کو اچھا کہہ رہا. بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ بات ایک بہت عام بات ہے. عموماً پاکستان میں یا شاید I am not aware اگر انڈیا میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے دے دے. اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ ہی کرنا ہے. نہیں یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل کیا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں دعا ہے نا, دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الدعاء هو العبادہ, دعا جو ہے عبادت ہے. عبادت ہم نے کس کے طریقے سے کرنی ہے؟ نبی کے طریقے سے. نبی کے طریقے سے کرنی ہے, اپنے طریقے سے تو نہیں کرنی. نہیں, خود طریقہ بنا کے نہیں کرنی. یہ بات کلیئر ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. نبی نے ہمیں کہاں کہا ہے کہ اس طرح دعا کرو؟ نہیں کہا. نبی نے ہمیں دعائیں دی ہیں. بلکہ نبی نے خود کبھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ ابراہیم کے صدقے, آدم کے صدقے, نوح کے صدقے, کبھی ایسی دعا ہی نہیں ہے. نہ کبھی صحابہ کو سکھایا کہ میرے صدقے یوں دعا مانگنا. تو وہی بات ہے, سنت کا طریقہ سمپل سی بات ہے. اگر اللہ کے نبی سے ثابت ہو جاتے ہیں یہ الفاظ, یہ طریقہ, تو بے شک کیجئے. نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں, کیونکہ اس سے بھی اچھے طریقے, اس سے بھی اچھے الفاظ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دیے ہیں. قرآن کی دعائیں ہیں, قرآن میں کتنی دعائیں ہیں, اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کتنی دعائیں ہیں. آپ ان کو چھوڑ کے اپنی بنائی ہوئی دعاؤں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ ہیرے جواہرات چھوڑ کے جو ہے پتھروں میں جو ہے وہ بزی ہیں کہ پتھروں سے میں کچھ کما لوں. خدا کا واسطہ ہے. عدنان بھائی بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے آج ٹائم دیا
اور بہت فائدہ ہوا جی آپ کے ساتھ آج یہ ڈسکشن کر کے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جس انٹینشن سے آج کا یہ پروگرام کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگیں. اور اصل بات تو یہ کہ دعا کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہی ہم کریں. جو مسنون طریقہ ہے دعا کا وہ ہمیں معلوم ہے. دعائیں آپ یعنی جب آپ مسافر ہوتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, جب آپ بارش کے وقت دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے, جب اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. حتیٰ کہ انسان رات کے تیسرے حصے میں اٹھے تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے دعا کرے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا تیر ہے جو کبھی اپنا نشانہ مس نہیں کرتا. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اگر واقعی میں آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنیں قبول کرے تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں واقعی میں سنت میں ہیں جو کہ مسنون ہیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے, آؤ اس کے اوپر آ جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری مسلم امت یونائٹ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہی یونائٹ ہوگی کہ ہم سب یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. قرآن مجید ہمارے لیے ایک امیزنگ ہدایت کی کتاب ہے, ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ جب ہماری چیزیں ہمارے اندر کامن ہوں گی تو پھر کہیں جا کے امت جو ہے وہ یونٹی کی طرف آ سکتی ہے اور اس کی بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے. میں دعا کرتا ہوں ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے, کفر سے, نفاق سے میلوں میل دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رائی برابر بھی شرکیہ کوئی عمل نہ آنے دے, بلکہ ایک دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی قسم کے شرک سے, چاہے میں نے غلطی سے کیا ہو یا علم کے ساتھ کیا ہو یا بغیر علم کے کیا ہو. یا اللہ مجھے معاف فرما کیونکہ میں حالت شرک میں مرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.